بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پاکستان کی پالیٹکس اپنے رنگ دکھا رہی ہے۔ میں سچ بول رہا ہوں تو کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی سچ بول رہا ہے تو میں اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جوڑ توڑ کا زمانہ ہے، داؤ پیچ کا زمانہ ہے، اونچ نیچ کا زمانہ ہے، اور جنگ تو صرف اقتدار کی ہے۔ پاکستان میں اب اصول شصول کوئی باقی نہیں بچا ہوا۔ نہ یہاں کوئی نظریاتی سیاست ہے، نہ یہاں کوئی نظریاتی جماعت ہے۔ یہاں اب موقع ملنے کی بات کی جاتی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں پچھلے 24 گھنٹے سے ایک ارتعاش پیدا ہوا ہے، ایک شور و غوغا ہے، ایک شور ہے، اور ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید کسی طوفان کو دعوت دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پرامن انتقال اقتدار نہ ہو اور مارشل لا لگ جائے؟ میرا خیال ہے ایسا ہوگا نہیں، ہو نہیں سکتا، کوئی کرے گا نہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری دیگر وجوہات شامل ہوتی ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ایک دوسرے کو گالی نکالتی تھی، گندی ترین گالی نکالتی تھی، غلیظ ترین لفظ استعمال کرتے تھے، بے حیائی کی انتہا کو پہنچتے تھے، اسلام اور کفر کے فتوے جاری کیے جاتے تھے، یہود و حنود کی بات کی جاتی تھی، غیر مسلموں کا ایجنٹ ہونے کی بات کی جاتی تھی، اور پھر ڈیزل چوری کی بات ہوتی تھی، کرپشن کی بات ہوتی تھی، ڈاکے کی بات ہوتی تھی، فنڈز کے غلط استعمال کی بات ہوتی تھی، نیب کے مقدمات کو چلانے یا بند کرنے کی بات ہوتی تھی۔ یہ سب چیزیں ایک دم کیوں بند ہو گئی؟ کیا پاکستان کے سب لوگوں نے حج کر لیا اور سب کے سب نے توبہ کر لی اور سب کے سب نیک اور پارسا ہو گئے؟ لیکن ہم تو جب حج کر کے آتے ہیں تب بھی ہم ٹھیک نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے حج کیا اور ان کے معاملات زندگی بدل گئے، آٹے میں نمک کے برابر، اس سے بھی کم؟ چونکہ مجھے کرنی آپ کے ساتھ پالیٹکس پہ گفتگو ہوتی ہے، اور میں ڈرامے بازی تو کرتا نہیں ہوں، کرنا بھی نہیں چاہتا، مجھ سے ہوتی بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے جو کہنا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا ہے۔ میرا کسی سے کوئی پرسنل جھگڑا نہیں ہے، کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، کسی کی دشمنی نہیں ہے۔ میں جو بات کہتا ہوں وہ تاریخی حوالوں کے ساتھ کہتا ہوں۔ بس اوقات بعض لوگ یہ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا۔ میں ابھی ان کو نہیں بتانا چاہتا مجھے کیسے پتا، لیکن مجھے پتا ہے، میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں نہیں کرنا چاہتا۔ آج میں جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کروں گا، 2-3 دن پہلے میں نے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں مختصراً آپ سے گزارش کی تھی۔ آج جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کروں گا اس کے بچپن کا ایک واقعہ سنا کے آگے چلوں گا۔ وہ ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب مدرسہ حقانیہ کوڑا خٹک میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ مولانا سمیع الحق کے، مولانا عبدالحق کے شاگرد بھی تھے۔ مجھے مولانا سمیع الحق صاحب نے ایک دفعہ بتایا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بتایا تھا کہ فضل الرحمان صاحب طلباء کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ وہ مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے تھے، اس لیے وہ دیوار کود کر اس سائٹ پر آ جاتے تھے جہاں اساتذہ موجود ہوتے تھے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ایک اچھے طالب علم تھے، لیکن مفتی محمود صاحب کا کیا کہنا تھا؟ مفتی محمود صاحب ملتان میں ہوا کرتے تھے، وہاں سے صوبائی اسمبلی کے رکن بنے، پنجاب کے تو نہیں، مغربی پاکستان کے۔
میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور جب کبھی میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو وہاں کہیں نہ کوئی نزاع کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور ایک قانون تھا آئلی قوانین کا، پاکستان کے آئلی قوانین، شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے، اس پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتا، چھوڑیں پھر صحیح۔ مفتی محمود صاحب نے جب پالیٹکس شروع کی اور وہ سیاست میں عملی طور پر زیادہ متحرک ہو گئے تو 1970 کے انتخابات میں ریزلٹس کے بارے میں سرویز یہ بتا رہے تھے کہ شاید پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں میں دوسرے نمبر پر غالباً جماعت اسلامی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسرے نمبر پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے۔ ایک لاہور میں جلوس نکلا تھا شوکت اسلام کے نام سے، جس میں چودھری محمد علی صاحب بھی تھے، شورش کاشمیری بھی تھے، مولانا مودودی بھی تھے، اور جید علماء تھے۔ بہت بڑا جلوس تھا، بہت ہی بڑا جلوس تھا، تاریخی جلوس اس کو کہا جا سکتا ہے، مثالی جلوس کہا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی جلوس نکالا تھا، چھوٹا وہ بھی نہیں تھا، لیکن جمعیت العلماء اسلام کہیں نظر نہیں آتی۔ کراچی شہر یا جماعت اسلامی کا تھا یا جمعیت العلماء پاکستان کا تھا، شاہ محمود نورانی صاحب کا، اور کراچی ہمیشہ اپوزیشن کا شہر ہوا کرتا تھا۔ یہاں ایئر مارشل اصغر خان صاحب کی جو پذیرائی ہوئی وہ بھی بہت تاریخی پذیرائی تھی۔ 70 کے انتخابات کے بعد جو قومی اسمبلی بنی اور پھر ایسٹ پاکستان الگ ہوا، تو جو مغربی پاکستان کی اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی تھی، اس میں بڑی شخصیات میں خان عبد الولی خان تھے، سردار شوکت دیہات تھے، پھر وہ ڈی سیٹ ہو گئے تھے، خود ذوالفقار علی بھٹو تھے، محمود علی قصوری تھے، حفیظ پیرزادہ تھے، پروفیسر غلام اعظم تھے، صاحبزادہ صفی اللہ تھے، مفتی محمود صاحب کا میں نے ذکر کیا، اور اسی طرح پروفیسر غفور احمد صاحب تھے، مولانا عبدالحق بھی تھے، پکوڑا کھٹک والے، سمیع الحق صاحب کے والد۔ اس اسمبلی میں ولی خان صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا گیا تھا۔ ایک پڑھی لکھی شخصیت تھے، ان کے نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کے معاملات جو تھے ان میں پاکستانیت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک پاکستان کے بارے میں سوچتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب ذوالفقار علی بھٹو ان کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن وقت نہ آ سکا، زمانہ بدل گیا، صورتحال بدل گئی، معاملات تبدیل ہو گئے۔ ولی خان صاحب کی پارٹی بلوچستان میں بھی بہت پاپولر تھی، علماء حضرات بھی پاپولر تھے، لیکن جماعت اسلامی کے بارے میں تو بات میں نے کی۔ اس سے پہلے ایوب خان صاحب کا انتخاب تھا، جس میں یہ رائے تھی کہ ایوب خان کے مقابلے کے لیے پاکستان میں صرف ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ ہے محترمہ فاطمہ جناح، جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی ان پہ تنقید نہیں کر سکے گا، لیکن بعض بدبختوں نے ان کے حوالے سے بھی جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال کے سڑکوں پر پھرایا تھا، اور ان کا نشان تھا لالٹین، وہ اس کے گلے میں لٹکا دیا تھا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، زندہ ہے۔ اور ایک بات اور کہی جا رہی تھی، وہ لوگ جو ایوب خان کے حمایتی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ عورت کی سربراہی قابل قبول نہیں ہے۔ نتیجتاً یہ کہا گیا کہ وہ خاتون جس کو ہم مادر ملت کہتے ہیں، جو بزرگ ہیں، جن کے بارے میں بہت ساری شرائط دینی طور پر ختم ہو گئی ہوئی ہیں اور جن پر قوم یکجا ہو سکتی ہے،
وہی متفقہ امیدوار ہو سکتی ہیں، اور پاکستان کے تمام بڑے چوٹی کے لیڈر ان کی خدمت میں پیش ہوئے تھے. انہوں نے خواہش نہیں کی تھی، وہ لیڈر پیش ہوئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ للہ ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ سے ہمیں نجات دلائیں. اور شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں ان کے پولنگ ایجنٹ تھے، مغربی پاکستان میں خواجہ صفدر تھے، خواجہ آصف کے والد. لیکن کمال یہ تھا کہ چونکہ ایوب خان صاحب کو ایک ریکوائرڈ ووٹ کے لیے ضرورت تھی اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے وہ ووٹ دیا تھا اور پھر وہ اسمبلی میں تشریف لے آئے تھے، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جو خود بڑے جید عالم تھے، بہت جید عالم تھے، میں ان سے بہت دفعہ مل چکا ہوں، بڑی میری ملاقات رہی. 1977 کا انہوں نے انتخاب بھی لڑا. مولانا عبید اللہ انور شیرہ والا گیٹ میں لاہور جو مسجد ہے اس میں وہ امامت کیا کرتے تھے. ان کو صدارتی امیدوار کے طور پر کھڑا کر دیا، اس لیے کہ فاطمہ جناح صاحبہ ہار جائیں. آپ نے میری گزارش سنی، ایوب خان صاحب کو جتوانے کے لیے اور فاطمہ جناح صاحبہ کو ہروانے کے لیے. کچھ شخصیات تھیں جو مفتی محمود صاحب کے ساتھ اسی ٹکر کی، اسی مقابلے کی اتنی ہی علمیت رکھنے والی شخصیات تھیں. ان میں ایک صاحب تھے مولانا غلام غوث ہزاروی، وہ بھی ممبر بنے تھے قومی اسمبلی کے. ان سے یہ منسوب ہے کہ انہوں نے کوا کھانا حلال قرار دے دیا تھا، جانے کیوں؟ لیکن مولانا مودودی کے بارے میں وہ جو زبان استعمال کیا کرتے تھے، وہ آج کی زبان دیکھوں تو وہ زبان بھی تقریباً ویسی ہی تھی. اور پھر ایک صاحب تھے عبداللہ درخواستی صاحب، بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. مفتی صاحب، مفتی محمود صاحب پی این اے کے سربراہ بنے. جب انتخاب ہوا تو وہ پی این اے کے صدر تھے، سربراہ تھے. دھاندلی ہوئی، آج بھی دھاندلی کی بات کی جا رہی ہے، تب بھی دھاندلی کی بات تھی. تب پیپلز پارٹی کے اندر سے ان کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مبشر حسن نے اپنی پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو یہ لکھا تھا کہ اسمبلی توڑ دو اور نئے انتخاب کرا دو. اور اگر ذوالفقار علی بھٹو نئے انتخابات کرا دیتے تو وہ 2/3 اکثریت سے جیت جاتے. اس وقت کی اپوزیشن میں اتنا دم نہیں تھا. اگر آج کوئی اسمبلی توڑ کر انتخابات کروانے کی بات کرے تو اس کو اپنی نشست ملنی مشکل ہو جائے گی. یہ صورتحال ہے. پی ٹی آئی نے ناک میں دم کر رکھا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. وہ اپنی پاپولیرٹی کی انتہا پہ ہے اور لوگ خوف زدہ ہیں اس بات سے. اگر یہ خوف ان کے اندر سے نکل جائے تو پاکستان میں جمہوریت پنپ سکتی ہے. مفتی صاحب کے زمانے میں ہی ضیاء الحق صاحب کے خلاف ایم آر ڈی کی موومنٹ کے لیے، یا ایم آر ڈی بنی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں مولانا خود بھی تھے اور جماعتیں بھی تھیں، اور ایم آر ڈی ایک مؤثر اتحاد تھا. اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو بہت لمبی زندگی نہیں دی، وہ علیل ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن اس دوران ایک فینومینا اور ہوا تھا، اور وہ تھا کہ دینی جماعتوں کے حوالے سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں مہاجر قومی موومنٹ کے بننے کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بننے کی گنجائش انہی دینی جماعتوں کی کسی نہ کسی کمزوری کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی. اگر پانی نہ رس رہا ہوتا تو پانی دیوار کی دوسری طرف نہ جاتا اور ذخیرہ نہ ہوتا. آج تک وہ گراؤنڈ جو دینی جماعتوں کے پاس تھی وہ واپس نہیں ہو سکی، اور یہ گراؤنڈ ان سے چھینی امیر المومنین ضیاء الحق صاحب نے.
کہاں ہے اب جمعیت العلماء پاکستان؟ حافظ نعیم نے بے شمار کوشش کی کراچی میں، لیکن کامیابی نہیں ہو سکی. کامیاب ہو کے ناکام ہو گئے، جیسے اور بہت سارے لوگ کامیاب ہوئے اور پھر ناکامی کی شکل ان کو اختیار کرنی پڑی، اور وہ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں. بات تو یہی ہے کہ ریزلٹس جو لکھ دیے گئے ہیں وہ اسی طرح ہے. جس وقت پرویز مشرف کے زمانے میں ایم ایم اے بن رہا تھا یا بنا، متحدہ مجلس عمل، اس وقت ایک بڑی شخصیت نے، میرے ذاتی دوست ہیں، میں اس لیے ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک بڑی شخصیت نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے مختلف حوالوں سے گفتگو کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت بے نظیر صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی تو انہیں جہیز میں جو چیزیں ملی تھیں ان میں غلام اسحاق خان بھی تھے، لیکن وہ ہمیں بتا نہیں رہی تھی کہ جہیز میں کیا کچھ ہے. انہوں نے اپنا امیدوار نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کو کھڑا کیا، اور نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے جو پیپرز تھے، ان کو جو پرپوز کرنے والے صاحب تھے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، جو ایم آر ڈی کا حصہ تھے، جو بہت متحرک تھے، جن کی بہت ساری ہمت اور کوشش ان دنوں کی سیاست میں موجود تھی. لیکن بے نظیر صاحبہ بیک آؤٹ کر گئیں، اور انہوں نے اپنے جہیز کے سامان کو سجا کے سامنے رکھا، اور اپنا ووٹ بھی انہوں نے غلام اسحاق خان کو دیا. اس میری محترم دوست شخصیت کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا میں ساری رات سو نہیں سکا، میں پریشان تھا، میں سوچتا رہا کہ پاکستان کی پالیٹکس میں یہ کیا ہے، کیا کوئی ہمارے پاس اصول، قاعدہ، ضابطہ موجود ہے؟ تو انہوں نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں ہے. بقول ان کے، بقول میرے دوست کے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے دیر اینڈ دین تبھی یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ پاکستان کی پالیٹکس جو ہے یہ اپرچونٹی حاصل کرنے کی پالیٹکس ہے، لہذا جب موقع ملے گا، جہاں موقع ملے گا، ہم اقتدار میں آئیں گے، اور پھر آپ اس کے بعد کی پالیٹکس کو دیکھ لیجیے. جس وقت متحدہ مجلس عمل بن رہی تھی یا بنی، اس وقت کے معاملات کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں عظیم چودھری ذاتی طور پر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور میں نے ان سے گزارش کی، اور اس وقت میں ایک نہایت ذمہ دار شخص تھا، میں نے ان سے گزارش کی کہ ماشاء اللہ کے خاتمے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سویلین گورنمنٹ مضبوط بن جائے تاکہ ماشاء اللہ سے نجات حاصل ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ ظفر اللہ جمالی کو ہم نے ووٹ نہیں دینا، آپ کسی اور کے لیے ووٹ مانگیں. میں قاضی صاحب کے پاس بھی بہت کمفرٹیبلی جا سکتا تھا، آ سکتا تھا، بات کر سکتا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، میں ان کا احسان مند ہوں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، میرے لیے بزرگ ہیں، تھے. اور اس بزرگی کا عالم یہ کہ جب میں نے ان سے یہ کہا کہ میری چھوٹی ہمشیرہ کا نکاح آپ پڑھا دیں، تو انہوں نے کہا میں نے کبھی نکاح نہیں پڑھایا. تو میں نے ان سے کہا کہ کبھی تو پڑھائیں گے. تو انہوں نے میری ہمشیرہ کا نکاح میری خواہش پہ پڑھایا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. دونوں شخصیات کے درمیان، قاضی صاحب کی اور مفتی فضل الرحمان صاحب کی، اختلافات بھی تھے، لیکن وہ اس بات پر متفق تھے کہ جمہوریت کا راستہ کھولنا چاہیے، مارشاء اللہ کا راستہ بند کرنا چاہیے.
اندر کیا معاملات تھے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا. جانتا ہوں، سبھی کچھ جانتا ہوں، شاید کچھ نہ جانتا ہوں، لیکن امین فہیم صاحب کے پاس عددی اکثریت تھی اور وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکتے تھے، اور انہیں بننا چاہیے تھا، ان کو بنانا چاہیے تھا. قانون اس بات کی اجازت دیتا تھا. فضل الرحمان صاحب نے یہ شرط رکھی کہ اگر ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جائے تو وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں شرکت کیا کریں گے. میں اس کا عینی شاہد ہوں. میں نے یہ گزارش کی کہ مجھے کوئی کسی سے بغض عناد کچھ نہیں ہے. میں جو کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ایک تو انہوں نے مجھے جمالی صاحب کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا، اور ان کو جو انہوں نے ووٹ دیا مفتی صاحب کے ساتھ مل کے، وہ عمران خان صاحب نے دیا تھا، ایم اے کے امیدوار. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، شاید خود ہی تھے یا کون تھا، لیکن عمران خان نے ظفر اللہ جمالی کے خلاف ووٹ دیا تھا، مولانا کو ووٹ دیا تھا. اور پھر جہاں بات جا کے پہنچی اس پر بھی آ جاتا ہوں. جس وقت ظفر اللہ جمالی کو ہٹایا گیا اس وقت میں پھر ان کے پاس گیا. اسمبلی کے دروازے پہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ اب تو چودھری شجاعت کو پرائم منسٹر بننا ہے. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جمالی کے علاوہ ووٹ مانگنا. تو انہوں نے کہا میں سوچ کے جواب دوں گا. نہ انہوں نے جواب دیا نہ مجھے جواب ملا. لیکن میں ایک بات شرح صدر کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اس وقت بھی اتنے ہی مراسم تھے جتنے کسی کے بھی ہو سکتے تھے. اور پھر بعد کے واقعات، بعد کے معاملات اپنی جگہ. جس لمحہ فکریہ کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 1970 سے اب تک کے انتخابات میں ایم اے کے ایک پیریڈ کو چھوڑ کر پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں کے ووٹ میں کمی چلی آتی آ رہی ہے. وہ تناسب کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر ایران کی حکومت کے بارے میں جمعیت العلماء اسلام کا یہ کہنا ہے کہ وہاں ملا کی حکومت ہے تو بتائیے میں اس کا کیا جواب دوں؟ امریکہ کے خلاف پاکستان میں جمعیت العلماء اسلام بات کرتی ہے، ایران میں بھی بات کی جاتی ہے، سبھی کرتے ہیں، کوئی فرق پڑ جاتا ہے؟ میں جانتا ہوں اسماعیل ہانیہ کے جو سپوکس مین ہیں وہ یہاں پاکستان میں آئے تھے، شاید آج کل بھی ہوں گے. مولانا اسماعیل ہانیہ سے ملنے کے لیے، فلسطین کے سابق وزیر اعظم سے ملنے کے لیے قطر گئے تھے. لیکن اسماعیل ہانیہ صاحب نے جماعت اسلامی کے پروگرام میں تقریر کی تھی. دو باتیں کہہ کے اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اپرچونٹی حاصل کرنے کی پوری کوشش ہے کہ میں گریب کر لوں، مجھے ایک اپرچونٹی ملی ہے، یہ پاکستان میں اب نہیں ہو سکتا. عمران خان نے سب کی سیاست کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، الٹا کے رکھ دیا. مسلم لیگ اپنی سیاست کے حوالے سے اپنی آخری منزل کی طرف جا رہی ہے جو آرام گاہ ہوتی ہے. یہ حکومت چلتی نظر نہیں آتی. آج پیر پگاڑا کہہ رہے تھے کہ 3 مہینے پہلے پتہ تھا، اور وہ لوگ جو راولپنڈی میں بیٹھے ہیں انہیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے
کہ پاکستان میں اب کوئی قدآور شخص نہیں ہے، کوئی ویژنری نہیں ہے، کوئی دانشور، کوئی ایسا سکرات بکرات پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں ہے جو آنے والے دنوں کو دیکھ سکے۔ اور فوج جو پاکستان کی حفاظت کرتی ہے اس کو متنازع بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جڑیں اندر سے کھوکھلی کی جائے۔ وہ لوگ جو پشاور میں اجلاس بلانے کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ، جو آج میریٹ میں ہوا اسلام آباد میں، اس سے بھی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے پاس پھر جانا چاہتی ہے، جبکہ وہ یہ کہتے تھے، اور مجھ سے ذاتی طور پر عمران خان صاحب نے یہ کہا، میں فکرہ نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا، انہوں نے یہ کہا کہ میں زیادہ ایماندار ہوں۔ کہا تو کچھ اور تھا، میں نے فکرہ بدل دیا، مفہوم آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ رویہ رکھیں اور آپ پالیٹکس میں رہتے ہوئے گالی دیں، مذاکرات نہ کریں، گفتگو کے راستے بند کرتے ہیں، گفتگو ہو تو بلیک میل کریں، گفتگو شروع ہو تو ٹکر چلنے شروع ہو جائیں، ایسے میں آپ ٹوٹے قدموں کے ساتھ ایڑیوں کے بل پر اپنے سیاسی حریفوں کے گھر جائیں جو اپرچونٹی کی تلاش میں ہے۔ ہر دو کے لیے اف و تف۔ جو اسلامی کے پاس بھی وہ جائیں گے، وہ شیرپاؤ صاحب کے پاس بھی گئے، وہ جانے کہاں کہاں جائیں گے۔ وہ یہ بھی کہتے رہے کہ میں جنرل عاصم منیر سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ بھی کہتے رہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن پیر پگاڑا یہ کہتے ہیں کہ پالیٹیشنز نے یہ ثابت کر دیا کہ پالیٹیشن جو ہے وہ چیزوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جانے عمران خان کتنی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے پاکستان کی پالیٹکس میں ایک نزاع کا عالم ہے۔ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ مجھ سے، گویا فضل الرحمان صاحب سے، جنرل باجوہ اور وہ جنرل کیا نام ہے جو ڈی جی آئی ایس آئے تھے چکوال کے، فیض حمید، انہوں نے یہ بات کی تھی، اور پھر یہ کہا کہ فیض حمید کا نام میرے منہ سے سلپ ہو گیا تھا۔ پاکستان کا ایک بظاہر مدبر، تجربہ کار، پارلیمنٹیرین، سیاستدان، مذہبی رہنما، اس کے منہ سے لفظ سلپ کر جائے، میں نہیں مانتا۔ میرا رائٹ ہے کہ میں نہ مانوں۔ ممکن ہے باجوہ کا نام بھی سلپ کر گیا ہو۔ وہ جو بات وہ کیا کرتے تھے سر جیمز گولڈ سمتھ کے حوالے سے، اس پر میں خود ایک بات کر چکا ہوا ہوں۔ وہ اس کے پہلے راوی نہیں ہیں، انہوں نے کہیں سے سنی ہوئی ہے۔ اس کا واحد راوی میں ہوں پاکستان میں۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے وہ بات اپنے ایک بزرگ سے شیئر کی تھی جن کے پاس مولانا اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، اور انہوں نے مولانا کو بتائی، اور جب مولانا نے یہ بات ٹی وی پر کہی تو میں نے ان سے گلہ کیا کہ آپ نے مولانا کو کیوں بتایا، میں نے تو آپ کو اعتماد کی بنیاد پر ایک بات بتائی تھی۔ یا تو مولانا اب اس سارے کو واپس لے لیں جو انہوں نے کہا، اور اپنے اس موقف پر کھڑے رہیں، یا مولانا اپرچونٹی کی پالیٹکس کو ترک کر دیں، یا مولانا اسی طرح جس طرح ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس ایک ہی کام رہ گیا کہ وہ کھالیں اکٹھی کرے، ہسپتال بنائے، اسکول بنائے، اور سیاست کو چھوڑ دے 70 کے انتخابات کے بعد، یا مولانا وہ راستہ اختیار کر لے۔ مولانا کو چاہیے کہ پاکستان کی حالت پہ رحم فرمائے۔
ان کی وجہ سے بہت کچھ ہو چکا، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ افغانستان سوچ سمجھ کر گئے تھے، اس کے نتائج کیا نکلے میں نہیں جانتا۔ میں تو صرف اپنے وطن کے لیے، آپ کے لیے، اپنے لیے دعا گو ہوں، اور مولانا کے لیے خاص طور پر، ان کے ورکرز کے لیے اس سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان پہ رحم کرے، اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم کرے، ہمارا وطن قائم و دائم رہے، اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنے ہی وطن کو اپنے ہی ہاتھوں سنبھال سکیں۔ بہت شکریہ۔